الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا علیہ الصلوۃ والسلام من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحزب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتَ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، میں اس کو یہ خبر کیے دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں گا، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی بھی عبادت مجھے اس عبادت سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ اس کے نفلی امور اللہ کو اس کے فرضی امور سے زیادہ پسند ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ میں ہی اس کا کان اور میں ہی اس کا کان ہوتا ہوں، اور میں ہی جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، وہ اگر کسی دشمن یا کسی شیطان سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مسلمان بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے برا سمجھتا ہے، اور مجھے بھی اس کو تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ تو رفقائے محترم، یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ تقرب الہی کے ذیل میں بہت ہی مشہور حدیث ہے، جسے مختلف علماء کرام نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے اور بیان کرتے ہیں۔ آج رمضان کی اس مبارک شب میں تقرب الہی کے ذرائع کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ پیش کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تقرب الہی کا یا اللہ کی محبت کا جو راستہ بتایا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بتایا ہے، کہ قل ان، کہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنا محبوب بنائے، تو پھر تم پر یہ لازم ہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو۔ رسول کے اتباع میں ہی اللہ کی محبت اور اللہ کا تقرب شامل ہے، اور اس کے ذریعے ہی تمہاری مغفرت اور تمہارا جو ہے جنت میں داخل ہونا ممکن ہے۔ آئیے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ باتوں پر غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرب الہی سے مراد کیا ہے؟ قرب الہی سے مراد ہے محبت الہی، اللہ کا تقرب، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو ہم اپنا محبوب بنا لیں، اور اللہ کی معیت اور اس کی صحبت ہمیں شامل ہو۔ تو اس سلسلے میں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ انسانوں نے اپنے خالق کو پانے کی کوشش کی ہے۔ انسان ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہا ہے کہ وہ اس کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہی اصل محبوب ہے، اور وہ اس کی محبت کو پالے، اس کی رضا کو پالے، اس کے قرب کو پالے۔ تو یہ انسان کی کوششوں کا حاصل اور اس کی کاوشوں کی منزل ہمیشہ رہا ہے یہ چیز۔ اور اللہ کے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو نبیوں نے دراصل بندوں کو خدا سے جوڑا ہے۔ بندوں کو خدا سے جوڑنے اور خدا کی
اللہ کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی کرنے کی کا جو مشن ہے وہ انبیائی مشن ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جب تقرب الہی کی بات کرتے ہیں تو تقرب الہی کے ذرائع کیا ہوں، تو انسان سے پاک پیش کی ہے، اور اس پر قرآن مجید کی متعدد آیات بھی اس کے سلسلے میں بطور دلیل ہمارے سامنے موجود ہیں کہ تقرب الہی کے ذرائع میں جو چیز ہے وہ اسلام کے جو فرائض ہیں وہ فرائض تقرب الہی کے اعلیٰ ترین ذرائع ہیں، اور دوسرے جو ہے نوافل ہیں، اور پھر فرائض اور نوافل سے جو بہت ساری چیزیں اس سے متعلق ہیں وہ تقرب الہی میں شامل ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جو بات حدیث پاک سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کہ ایک مومن کی جو ایمانی قوت ہے یا اس کی جو ایمانی بصیرت ہے یا زمین پر جو اس کی غیر معمولی اس کے پاس میں جو طاقت اور قوت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے مکے کے نہایت ہی نامساعد حالات میں قرآن نے اللہ کے رسول کو تعلق باللہ کا حکم دیا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے پیغمبر صبر کرو، اور آپ کے صبر کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ سے تعلق ہے، تعلق باللہ ہے۔ تو اب اس سلسلے میں اگر ہم قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور و فکر کریں تو چند باتیں ہمارے سامنے بہت جو ہے غیر معمولی طور پر ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فرائض جو اسلام نے ہم پر رکھے ہیں، عائد کیے ہیں، وہ سارے فرائض تقرب الہی کا بہت عظیم ذریعہ ہے، جو بات ابھی حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے عبادات کی شکل میں جو فرائض ہیں یا جو معاملات کی شکل میں فرائض ہیں یا وہ فرائض جو کہ انفاق کے ذیل میں، وہ سب فرائض جو ہے تقرب الہی کے ذریعہ ہے۔ یہ جو فرض نمازیں، یہ فرض نمازیں جو 5 وقت کی ہمیں دی گئی ہیں، یہ اللہ کے تقرب کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ وسیلہ ہے، نمازیں جو وسیلہ اللہ تک پہنچاتی ہے، انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو معراج المومنین کہا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن جو ہے، نمازیں جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شرف آدمی نمازوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی جو سورہ طٰہٰ میں، کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ تو یہ بات جو ہے تقرب الہی میں فرائض جو نماز ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہے، اور یہ جو روزہ ہے، یہ جتنے فرائض ہیں جو عبادات کی بدنی شکلیں ہیں، یہ عبادات کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالی شکلیں ہیں، تو مالی عبادات اور جو ہے بدنی عبادات، یہ سب جو عبادات ہیں یہ تقرب الہی کا بہت ہی مطلب یہ کہ سب سے زیادہ معتبر ذریعہ ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ اور یہ بات کہ بھی نمازوں کا اہتمام کیسے ہوں، اس کا کیسے لحاظ کریں، کس طرح سے نمازوں کو پڑھیں، اس کے تعلق سے قرآن مجید میں تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لے اور اس کا تعلق اللہ کے معاملے میں غیر معمولی ہو، تو پھر اس کو فرائض کا اہتمام پورے شعور کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ فرائض کے ذریعے وہ اپنے رب کو پالے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں نوافل کا ذکر آتا ہے۔ یہ نوافل کیا ہے؟ یہ دراصل فرائض ہی کا تکملہ ہے، یا فرائض کے بعد میں ایک بندے کے اندر جو شوق عبادت ہے اس کی تسکین وہ اس سے پاتا ہے، اور وہ روحانی اعتبار سے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں ابھی حدیث کے وہ الفاظ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور جو قرآن مجید میں بھی ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ نوافل کی بھی تاکید قرآن میں بہت سارے مقامات پر ہمارے سامنے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو مکی زندگی میں سب سے پہلے سورہ مزمل میں آپ کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد اطوا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ یہ بہت تفصیلی بات ہے۔ تو سورہ مزمل میں قیام اللیل کو تعلق باللہ، تقرب الہی اور قرب الہی کا ایک مؤثر ترین ذریعہ بتایا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ چادر لپیٹ کر سونے والے اٹھو، رات کے آدھے حصے میں آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم، یا جو ہے رات کا 1/3 حصہ اللہ کی عبادت میں اور قیام اللیل میں شب بیداری، خدا کے سامنے شب بیداری میں اس کو گزارو۔ اور اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ یہ جو تعلق باللہ کے لیے تمہیں تلاوت قرآن کو ترتیل کے ساتھ کرنا چاہیے، رتل القرآن ترتیلا،
یعنی نماز اور قرآن کا ایک گہرا رشتہ ہے. اس رشتے کو یہاں قرآن نے بیان فرمایا کہ جب ہم قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں گے تو قرآن کی آیات میں غور و فکر کے نتیجے میں ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. قرآن کی جو آیات ہیں وہ قرب الہی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. یہاں قرآن نے کہا رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اور یہ قرآن جو ہے ہم میں اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کے ذریعے ہمارے اندر پیدا ہوگی. اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ افضل العبادت تلاوت القرآن, کہ قرآن کی تلاوت یہ افضل ترین عبادت ہے. تو نماز کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے, بلکہ ایک جگہ تو قرآن مجید کو نماز سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں, قرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا مشہودا, یہ قرآن فجر کا التزام کرو. تو یہاں جو ہے مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے قرآن فجر سے مراد نماز فجر کو لیا ہے, کیونکہ نماز فجر کا بڑا حصہ قرآن پر مشتمل ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ ہے, لیکن نمازوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو نمازوں کے اندر ایک خاص کیفیت بندی کی بنتی ہے, جس میں بطور خاص قرآن نے خود کہا ہے سورہ علق میں کہ قرب الہی کا جو ذریعہ ہے وہ سجدہ ہے, کہ فسجد وقترب, کہ سجدہ کر اور قربت پالے. یعنی جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو حالت سجدہ تقرب الہی کا جو ہے سب سے بڑا مظہر ہے, سب سے بڑا مظہر ہے. ایک آدمی کو عام حالات میں بھی حالت سجدے میں وہ گر سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کی کیفیت میں ہو, بلکہ وہ عام وقت میں بھی وہ خدا سے تقرب کے لیے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دے اور اپنے رب سے استغفار کریں. تو نمازیں, نوافل نمازیں اور اسی طرح سے فرائض, اس کا جو اہتمام ہے خشوع و خضوع کے ساتھ, یہ تقرب الہی کا ایک عظیم ذریعہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ میں ذکر الہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر الہی کو تقرب الہی کا ایک عظیم ذریعہ بتایا گیا ہے. سورہ احزاب میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کا بکثرت بیان قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے قرآن مجید میں یہ حکم جگہ جگہ ملتا ہے کہ جتنے ہم اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں یا جتنے ہم اقامت دین کی جدوجہد کرتے ہیں, تو ہر جگہ اللہ کی تکبیر, اس کی تسبیح, اس کی تعظیم ہماری زبان سے ادا ہونی چاہیے. تو وہ جو عمل ہے وہ عمل پر تاثیر بھی ہوگا اور ہمیں جو ہے ایک روحانی قوت کا ذریعہ جو ہے ہمارا ذکر الہی ہوگا. جو بات ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ تو فوراً اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ بندے کی قدر افزائی کرتا ہے, بندے کی طاقت کو اور اس کی استقامت کو بڑھا دیتا ہے, اور اللہ اپنے پاس اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ جو ہے بہت قدرداں ہیں, ان اللہ شاکر علیم, اللہ تعالیٰ بھی بڑا قدرداں ہیں, وہ بندوں کی جو ہے اس تسبیح اور اس کے ذکر کا جو ہے قدر کرتا ہے. تو ہمارے جتنے اعمال ہیں, اگر ہم فرض کیجئے کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو ہر عمل کے ساتھ ہمیں اللہ کے ذکر کو جوڑنا چاہیے. اور اللہ کے ذکر کی جو مشہور شکلیں ہیں یا مشہور جو آیات اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں جس میں استغفار ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ استغفار کیا ہے. یہ استغفار بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو ہے محبت اس سے حاصل ہوتی ہے استغفار کے ذریعے. تو استغفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ جو آیت ہے, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ جو کلمات ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف جو ہے اس کا جو آخری اس کا متن ہے وہ یہی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جس کے بارے میں امام بخاری نے جو روایت اس میں بیان کی ہے کہ ایسے دو کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں, وہ یہ دو کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن یہی دو کلمات کل میزان عدالت میں, اللہ کی میزان میں, اللہ کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے, اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. تو تسبیحات کا اہتمام اور ذکر و اذکار کا یہ جو اہتمام ہے ہمارے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے, ہمارے معمولات میں یہ شامل ہونا چاہیے. جیسا کہ ابھی ہم تراویح کے بعد میں جو دعا پڑھتے ہیں جس میں اللہم اجرنی من النار, اے اللہ ہمیں تو آتش دوزخ سے بچا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں. اب اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قیام اللیل کی جو بات آپ کے سامنے کہی ہے, قرآن میں اس کا ذکر متعدد مقامات پہ ملتا ہے. قرآن میں سورہ زاریات کو پڑھیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون,
کہ جو اللہ کے حقیقی بندے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں وہ اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے رمضان جو ہے یہ سب سے عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، اور تعلق باللہ کے لیے بہت اس میں جو ہے ہمیں ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ سحری کے وقت میں ہم 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ و استغفار کریں، یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ آپ اس کے تعلق سے متعدد حدیثیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں سحری کے اوقات میں جو فجر سے پہلے کا وقت ہے، اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے فضل مانگتا ہے میں اسے فضل دوں، جو مجھ سے رزق مانگتا ہے میں اسے رزق دوں۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قیام اللیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہے سورہ فرقان میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو رفقائے محترم، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن نے جو سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے پیغمبر تم نفل فجر سے پہلے تہجد کا اہتمام کرو، یہ نفل ہے لیکن اس نفل کے ذریعے اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ گویا کہ نوافل کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، فرائض کے علاوہ یہ دائی کے لیے، جو لوگ اقامت دین کے راہی ہیں، جو اس کے علمبردار ہیں، یہ ان کے لیے روحانی قوت کا سرچشمہ ہے۔ اور قرآن جگہ جگہ یہ بات کہتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی سے آراستہ ہوتے ہیں اور جو محسن ہوتے ہیں۔ اور یہ سب جو ہے احسانی کی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ تقرب الہی میں ہمارے جو ہے وہ مالی عبادات بھی شامل ہیں، کہ جو صدقہ، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی دراصل اللہ کی محبت اور اس کے تقرب کے ذرائع ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات قرآن نے سورہ نساء میں اور سورہ آل عمران میں بیان فرمائی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو مما تحبون کا جو ذکر قرآن مجید نے کیا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو جن چیزوں میں تمہاری محبت شامل ہے اس کو قربان کر دو۔ تمہاری محبت مال میں، اس مال کو تم قربان کر دو تو وہ جگہ جو دل میں محبت کی جو اسپیس ہے وہ اللہ کے لیے خالی ہو جائے گی اور اللہ کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی۔ اور دوسری بات دیکھیے قرآن نے جو بات کہی ہے کہ لن تنالوا البر، یہ لفظ بر کا جو استعمال ہوا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں نیکی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے، کہیں حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، کہیں جو ہے قرآن مجید میں نیکی کے لیے معروف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں قرآن مجید میں نیکی کے لیے بر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بر کے معنی ہوتے ہیں ایفائے عہد، جب ایک سچا بندہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد بندگی کی تکمیل کرتا ہے تو اس کو بر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اپنے رب سے جو ایفائے عہد ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تم اللہ کی راہ میں انفاق نہ کرو اپنے محبوب چیز کا۔ تو رفقائے محترم، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انفاق کے ذریعے بھی دراصل ہم اپنے رب کو اس سے قریب ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے قریب ہو جاتے ہیں، اپنے رب کی محبت کو پاتے ہیں جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور دو چیزیں، ایک تو انفاق ہے اور ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ تو ایک مال متعین پر ہم دیتے ہیں، لیکن انفاق کس کو کہتے ہیں؟ انفاق دراصل اس مال کے خرچ کرنے کو کہتے ہیں جو اقامت دین کے لیے کیا جاتا ہے، جو غلبہ دین کے لیے کیا جاتا ہے، جو اسلامی نظام کے نفاذ اور اس کے دعوت دین کے لیے جو مال خرچ ہوتا ہے اس کو انفاق کا لفظ کہتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو انفاق ہے یہ انفاق ہی دراصل تمہیں ہلاکت سے بچاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ارے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو گویا کہ انفاق سے منہ موڑنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری اجتماعی ہلاکت واقع ہوگی، تم زمین میں غلبے سے اور اللہ کی نگاہ میں جو ہے تمہارا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم باتیں۔ تو یہ جو بات ہے انفاق فی سبیل اللہ بھی تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ تقرب الہی کے ذرائع میں ایک ذریعہ جو ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا جو ذکر ہے، یہ موت کا ذکر بھی ایک مومن کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔
کیونکہ موت کیا ہے؟ موت دراصل خدا سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. خدا سے جب آدمی ملاقات کے لیے جو اس کا اللہ سے جب وہ ملاقات کرے گا تو موت کے ذریعے ہی اسے آخرت میں جانا ہے. تو موت کا جو تصور ہے وہ موت کا تصور بھی ایک مومن کے اندر جو ہے اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے. یہ بات ہم مختلف احادیث سے اور خود قرآن مجید سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن جگہ جگہ جو ہے موت کی طرف ایمان والوں کو متوجہ کرتا ہے کہ جو لوگ موت کو یاد نہیں کرتے وہ دنیا کی محبت کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہود پر جو تنقید کی اور یہود پر جو تنبیہ کی وہ یہی کی کہ یہود جو ہے موت سے بھاگتے تھے. کیوں بھاگتے تھے؟ کیونکہ ان کو اللہ سے محبت نہیں تھی, انہیں دنیا سے محبت تھی. تو موت کا ذکر, موت کے تعلق سے ہمارے اعمال کی تیاری یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی کہ فذکروا ذکر حازم اللذات, کہ یہ حازم لذات کا خوب ذکر کرو, یہ لذتوں کو کاٹ کر رکھ دینے والی جو چیز ہے موت, اس کا کثرت سے ذکر کرو. تو موت کا ذکر ہمیں عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے, موت کا ذکر ہمیں مایوسی کی طرف اور ہمیں جو ہے عمل سے دور نہیں کرتا, بلکہ موت کا ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مہلت عمل ختم ہونے والی ہے, تیزی کے ساتھ ایسے کام کرو جو اپنے رب کو جو ہے خوش کر دے. تو موت جو ہے, موت کے بعد کی کیفیات ہے, آخرت ہے, اپنے پیشی کا معاملہ ہے, وہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیے کہ تقرب الہی کو شعور کے ساتھ انجام دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی ہم حج کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے تقرب الہی میں ہمارے لیے اس کا سبب بنتی ہے. پھر اسی طرح سے رفقۂ محترم, تقرب الہی میں ایک بہت بڑا جو سبب ہے یا ذریعہ ہے وہ ہے فہم قرآن کا. فہم قرآن جو ہے یہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے, کیونکہ قرآن ایک کلام, ایک زندہ جاوید کلام ہے. تو قرآن مجید سے جب ایک آدمی جڑتا ہے تو وہ خدا سے جڑ جاتا ہے, ڈائریکٹ اس کا کنیکشن خدا سے ہو جاتا ہے. یہ بات قرآن نے سورہ آل عمران میں بھی پیش فرمائی ہے اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. کہ رشد و ہدایت جو ہے ہر طرح کی گمراہی سے چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے, ہر طرح کی گمراہی سے چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. تو جو آدمی طاغوت کا کفر کرے, طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئیں تو اس نے ایک ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. یہ قرآن مجید العروۃ الوثقی ہے, ایک ایسا سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, جو انسان کو ہر طرح کی گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لانے والا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمائی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ لوگوں اللہ کی رسی قرآن مجید کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقے کا شکار نہ بنو. تو قرآن کو اللہ نے اپنی رسی قرار دیا ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس کے پاس ہے جس نے اس کو تھام لیا. تو قرآن کو جیسے آدمی اس سے جڑتا ہے, اس سے اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے, فوراً اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے ہم کلام ہے. یہ قرآن مجید ایک, جیسے جو بات میں نے آپ کے سامنے کی کہ زندہ کلام ہے, یہ اپنے ماننے والوں کو زندگی سے بھر دیتا ہے اور نور و بصیرت سے بھر دیتا ہے. تو آپ دیکھیے پورے قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں, جب ہم قرآن کی مختلف صورتوں سے گزرتے ہیں تو قرآن ہم کو عالم آخرت میں لے جاتا ہے, قرآن ہم کو میزان کے پاس لے جاتا ہے, وہاں کھڑا کر دیتا ہے. اور قرآن مجید جو ہے ہمیں مختلف حیثیتوں سے احتساب اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو فہم قرآن, ذکر قرآن, تلاوت قرآن, یہ بھی دراصل ہمیں جو ہے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ تقرب الہی کا ایک ذریعہ جو ہماری عملی جدوجہد ہے, ہم اقامت دین کے لیے, دعوت دین کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں, یہ کوششیں بھی دراصل ہمیں اپنے رب سے جوڑتی ہیں. جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو جب ہم جو ہے اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا جو ہے ہمدرد اور ہمارا غم گسار ہے, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین کی صحبت اور اس کی معیت کو بندہ اسی وقت محسوس کرتا ہے جب وہ اس کے راستے میں نکلتا ہے. تو رفقائے محترم, ہاں جی, یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اور بھی مختلف مقامات پر, تو اللہ تعالیٰ کی نصرت, اس کی حمیت, اس کی معیت, اس کا ساتھ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین جو بات قرآن نے کہی, یہ سب باتیں جو ہے میدان عمل کی باتیں. تو یہ تقرب الہی کے ذرائع میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ہمیں مزید اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. پہلی بات کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں, اور یہ فرائض میں مالی اور بدنی تمام عبادتیں شامل ہیں. دوسرے, ہم نوافل کا اہتمام کریں,
نوافل ہمارے لیے روحانی قوت کا سرچشمہ ہے، تقرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے۔ تیسرے، ہم دم اپنے آپ کو ذکر الہی کا پیکر بنائیں، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر، اس کی عظمت اور اس کی تکبیر جاری رہیں، اس کی حمد و ثنا جاری رہیں۔ پھر پانچویں جو چیز ہے وہ ہے موت کی یاد، کہ ہم موت کو یاد کریں، موت کو کبھی ہم جو ہے کبھی نہ بھولیں، اس کو ہمیشہ اس کا استحضار ہو۔ اور جو چھٹی اہم بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے فہم قرآن، کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں، قرآن کے سائے میں اپنی زندگی گزاریں، ایک اس حیثیت سے اپنے آپ کو ہمیشہ رکھیں۔ اور آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ہے اقامت دین اور دعوت دین کی جدوجہد۔ اس جدوجہد میں جب ہم شامل ہوں گے تو ہم جگہ جگہ اپنے رب کو پائیں گے، ہمارا رب ہمارا جو ہے والی اور ہمارا ناصر و مددگار ہوگا، اور پھر ہم زیادہ اپنے رب سے اور قریب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائیں، اور آتش دوزخ سے ہمارے نجات کے فیصلے فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔